اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے مکانات تعمیر کیے گئے، اور یہ تعمیرات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مدد کی. کوئی یہ لا کے دے دیتا، یہ کچی اینٹ کے بنے تھے، اینٹ لا کے دیتا، کوئی بنانے میں مدد کر دیتا، کوئی چھت ڈالنے کے لیے پتے لا دیتا، اور ایسے مکانات بنتے گئے. ایک ایک مکان کا سائز آتا ہے، ہر بیوی کا ایک کمرہ تھا، اسی میں کھانا، اسی میں پینا، اسی میں رہنا، اسی میں سونا، سب کچھ تھا. اور ایک ایک مکان کیا آتا ہے کہ 6 سے 7 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، چوڑائی 7 ہاتھ، مطلب ایک ہاتھ اپروکسیمیٹلی 18 انچ کا ہوتا ہے، تو 18 انچ کے آپ لگا لیں 6 into 18، اور سمجھا، تو اتنے ہاتھ، 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ سمجھ لیجیے رفلی. ٹھیک ہے، تو 6 ہاتھ مطلب تقریباً 9.5 فٹ، یا 7 ہاتھ مطلب تقریباً 11 فٹ کی چوڑائی ہوتی تھی، اور لمبائی ہوتی تھی اس کی 7 سے 10 ہاتھ، مطلب کسی کے چھوٹے تھے، کسی کے بڑے تھے، جو میسر جب جو سامان مل گیا بن گیا ویسا ویسا. ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ مطلب ایک ایک کمرہ 10 فٹ بائی 12 فٹ اپروکسیمیٹلی، 10 بائی 12 کسی کا ہو سکتا ہے، 9 بائی 11 ہو کسی کا کچھ ہو، اپروکسیمیٹلی سائز کے آپ شادیاں کرتے رہے. آئے تو 2 بیویاں تھیں، اس کے حجرے 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 آپ کے حجرے تعمیر ہوتے رہے، اور اس میں سے کچھ آپ کی ایک بیوی کا انتقال بھی ہو تو دوسری بیوی نے اس کا ایک حجرہ لیا، تو مطلب حجرے بہرحال بنتے رہے. 8 سے 9 حجرے آپ کے تھے. آپ کے جتنے بھی حجرے تھے اس کے اندر ایک حجرہ آپ کا ایکسٹرا تھا، جو میں اس سے پہلے تفصیل کر چکا. ایک چھوٹا کمرہ تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیوی کے پاس نہیں رہتے تو وہاں اکیلے رہا کرتے تھے. آپ کا پرسنل روم بھی تھا. کچھ محدثین نے لکھا کہ نہیں، وہ پرسنل روم نہیں تھا، وہ کمرے کے اوپر یہ کمرہ تھا، اس کو الگ سے کاؤنٹ کیا جا رہا، ورنہ وہ ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ایک نیچے تھا ایک اوپر تھا. تو اللہ عالم بہرحال جو بھی اس کی کیفیتیں رہی ہوں گی، لیکن ایک سپریٹ روم بھی آپ کا تھا. باقی سب ایک روم میں کھانا پینا رہنا سب کچھ تھا. اور ان پہ پرانے کپڑے کہیں سے ملے تھے تو وہ لٹکا دیے گئے تھے پردے کے طور پہ، چونکہ دروازہ لگانے کی استطاعت نہیں تھی. لیکن مائی عائشہ کے گھر کے کمرے پہ ایک دروازہ تھا. بہت ساری امہات کے دروازہ بھی نہیں تھا، اتنی غربت تھی. اور مائی عائشہ کے پاس بھی دروازہ تھا، وہ اتنا کریکڈ تھا، 2 لکڑیوں میں ایک اتنی بڑی چیز تھی کہ اس میں بڑا سوراخ تھا، اس میں سے لوگ جھانک سے. مائی عائشہ کی بہت ساری روایتیں میں نے جھانک کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، پیپ کر سکتے، جھانک سکتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص نے اندر جھانک لیا تھا، اللہ کے رسول کنگا لینے پلٹے، سمجھے نا، تو وہ بھی تھا، تو کریکڈ تھا، کریکڈ تھا. ہمارے پاس تھوڑا سا دھبا لگ گیا تو نہیں چلیں گے، ہم کو شان کے خلاف ہے. لیکن اصل سٹیٹس اور شان یہ نہیں ہے کہ تم اچھے گھروں میں رہو. ہاں رہو، کھاؤ، پیو، مسئلہ نہیں. اپنی حقیقت کو پہچانو، ابن آدم ہونے کے ناطے مٹی سے بنے ہو، حقیقت کو پہچانو، وہ سمپلسٹی پہ رہو باقی. اور مال دولت تو آنے جانے والی چیزیں، کب کس کے پاس رہتی ہے، کسی کے لیے وفادار نہیں ہے دنیا میں. سکندر آیا دنیا پہ قبضہ کرنے کا اس کا ارادہ تھا. میسیڈونیا کی ایک، جس کو بولیں گے، اس کا والد جو تھا ایک جنرل تھا، ملٹری جنرل تھا، وہ میسیڈونیا کے اندر بعد میں اس کا بادشاہ مر گیا، اس کو بنا دیا گیا. یہ اپنی باپ کی جگہ پہ جا کے بیٹھا، میسیڈونیا سے نکلا، اور کیا بولیں میسیڈونیا مطلب آج کے زمانے کے اندر گریس کے اندر ایک علاقہ ہے. بہرحال اس کو اس زمانے میں الگ الگ علاقوں سے حکومتیں بنتی ہے تو نام رکھتے ہیں نا، تو میسیڈونیا کہا جاتا ہے اس زمانے میں. وہاں سے نکلا، پوری دنیا کو قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، ہندوستان تک آیا. آپ کو بتایا نا الیگزینڈر دی گریٹ، اس کی جنگ یہاں ہوئی، یہاں تک آیا. اور کیا ہوا، کیسے مرا معلوم آپ کو؟ مچھر کاٹ لیا تھا اس کو ایک، اور اس ٹائم میں ملیریا کا علاج نہیں تھا. مچھر کاٹنے سے ہندوستان کی اس کی آخری جنگ ہوئی. اس کے آگے اس کا چین جانے کا پلان تھا، بیمار پڑا، راستے میں جاتے اس مر گیا. لوگ کہتے کہ اس نے ایسی وصیت کی، میں اس کی دلائل نہیں جانتا ہوں کیا ہے، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ میں دنیا پہ قبضہ کروں. اور 10 سال میں 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 33 سال کی عمر میں مر گیا. 33 ایئر جیا صرف. 33 سال میں جب مرا تو وصیت کیا کہ تاکہ آنے والے نوجوانوں کو پیغام ملے کہ میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھے جائیں. کیونکہ اتنا بڑے اس میں حکومت کر کے بھی سکندر ساتھ کیا لے گیا، دونوں ہاتھ خالی. بہت وفادار ہے، کہا نا بہت بے وفا ہے مال. تو اس کو وفادار ساتھی سمجھ کے محبت کر کے دنیا کے رشتے اخلاق وغیرہ مت چھوڑ دو. یہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھو، آپ سب سے عظیم ترین شخصیت دنیا میں چل سکتی تھی، وہ یہ حالت میں جی رہی ہے. حجرے حجرے آپ کے بنا دیے گئے، صحابہ نے جو جو مدد کر سکتے تھے، جھاڑوں کی یہ فلاں اینٹیں لا کے دے دی، کوئی بنا رہا، کوئی مینٹیننس ریپیئر کر دے رہا ہے، جو جو اپنی ماں کی خدمت کر سکتا ہے اپنی نبی کی بیویوں کی اور نبی کی وہ کر رہا ہے اپنے طرف سے. بہرحال ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا خود. پھر آپ نے کام کیا، مزدوروں کی عظمت کو آپ نے پھر بڑھا دیا. آپ نے خود کام کیا اور 2 بار کام کیا. پہلی بار بھی کام کیا جب مسجد بنی، اور دوسری بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایمان لایا، چونکہ واقعہ پھر بات کا ہے، چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شروع میں تو ایمان نہیں لائے تھے. میں ایمان لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، آپ نے اس تعمیر میں حصہ لیا. 2 بار تعمیر، دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس بہرحال اس میں شامل تھے، یاد رکھیں ٹھیک ہے.
اب انصار اور مہاجر آپ کو تحفے تحائف لانے لگے، آپ کو لا کر بہلا دیا کرتے، یاد رکھیں. اور یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بن گئے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام انصار اور مہاجر جو کچھ ہوتا کرتے، بلکہ انصار جو لاتے اس میں جو بچ جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کو بہرحال بانٹ دیتے، یاد رکھیں. اور ابھی ابتدائی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ دو خرچے تھے. اس کے بعد دوسری بیویاں آتی گئی، رومز بنتے گئے، رومز آگے بڑھتے